لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلا ہمارا باب ہے باب الانفاق مما یحب ومن الجید، پسندیدہ اور عمدہ ترین چیزیں خرچ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں، اور بری چیز دینے کا ارادہ نہ کرنا اس میں سے جس میں تم خرچ کرو۔ اللہ نے ایک معیار بھی بتا دیا، اللہ کے راستے میں بری چیز نہیں خرچ کرنی، اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز خرچ کرنی اور طیب چیز خرچ کرنی، پاکیزہ چیز خرچ کرنی، کیونکہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ طیب سے مراد ہے پاکیزہ، صاف ستھری، تازی، جو آپ پسند کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے، کھانا باسی ہو گیا ہے، تو آپ سوچتی ہیں کہ نہیں جی میں تو تازہ کھا لوں گی اور میں باسی میں اللہ کے راستے میں دے دیتی ہوں۔ یہ کپڑا جو ہے یہ پچھلے سال کا پرنٹ پرانا ہو گیا، رنگ فیڈ ہو گیا، میں نہیں یہ اس کو پہنتی، میں یہ اللہ کے راستے میں دے دیتی ہوں اور میں خود نیا بنا لیتی ہوں۔ تو ایک بات سوچ لیجئے گا، اللہ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کے رب کو بھی پسند نہیں، بڑا فطری معیار ہے۔ ایک امیر آدمی اگر روسٹ کھانا جو ہے نیا کھانا چاہتا ہے اور کل کا روسٹ اس کو باسی لگتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کو بھی وہ باسی لگتا ہے، حالانکہ وہ روسٹ ہے۔ اور ایک غریب آدمی دال اللہ کے راستے میں دیتا ہے جبکہ وہ اس کو خود بھی کھا سکتا ہے، وہ اس کے اپنے سٹینڈرڈ کی ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، اللہ کو وہ دال بھی پسند ہے۔ تو ہر بندے کے لیے اس کا اپنا معیار، جس کو وہ پسند کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معیار وہی ہے۔ تو یہ بڑا فطری معیار اللہ نے رکھا، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میری کیا چوائسیز ہیں، میری کیا خواہشات ہیں، اور مجھے کون سی چیز پسند ہے اور مجھے کون سی چیز پسند نہیں۔ بس ایک یا بات یاد رکھ لیجئے، جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ آپ کے رب کو بھی پسند نہیں، آپ کے رب کو بھی وہی چیز پسند آتی ہے جو آپ کو پسند آتی ہے۔ تو اللہ سے اجر لینا ہے تو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ وہ فیڈ چیز جو ہے نا، وہ جب آپ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو کیوں پسند آئے گی؟ بڑی سیدھی سی بات۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصار مدینہ میں سے کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور انہیں اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ بیروہا کا باغ پسند تھا۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی پیتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیروہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی اور اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، آپ اسے اللہ کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق جہاں مناسب سمجھیں استعمال کریں۔ چوتھے سپارے کا آغاز ہی اس آیت سے ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک ایمان کا معیار دے دیا کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں سے بالا تر ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنے مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو، اگر تو مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے پھر تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔
نیکی کا تم بھی تبھی پہنچو گے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں سے غالب ہو. اللہ مال مانگے تو مال دے دو، اللہ جان مانگے تو جان دے دو، اللہ اولاد مانگے تو اولاد دے دو. کیا خیال ہے جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کو وہ محبوب ہوتا ہے. جب انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو انسان شہید ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی اولاد اللہ کے راستے میں دیتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے دی تھی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں. آج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام آج تک ہمارے سامنے ایسے ہی ہے جیسے یہ واقعہ کل کا ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں میں غالب ہونی چاہیے. تو جب حضرت ابو طلحہ نے یہ آیت سنی تو اللہ کے رسول کے پاس گئے. ان کا بیروحا کا باغ تھا، یہ باغ کا نام ہے، اور اس باغ میں کھجوروں کے درخت تھے، اس میں پانی کا کنواں بھی تھا جس میں میٹھا پانی تھا، اور یہ باغ بیت مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اللہ کے رسول اس میں جاتے، کھجوریں بھی کھاتے، پانی بھی پیتے. جب انہوں نے یہ آیت سنی حضرت ابو طلحہ نے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسند بیروحا کا مال ہے. یا رسول اللہ میں اسے آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے اجر میں اضافے کے لیے اللہ اس کو لکھ لے، اللہ اس کو میرے اجر کے اضافے میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے اعمال نامے میں شامل فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خو یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے. تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا. چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو بڑا شاندار مال ہے، واقعی بڑا قیمتی مال ہے، ایسا کرو اسے اپنے رشتہ داروں میں رکھ دو. اب اللہ کے رسول یہ بھی کر سکتے تھے، اسے خود لے لیتے اور ان کے رشتہ داروں میں خود تقسیم کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حالات کا اندازہ تھا، ان کے چچا زاد بھائی ان کے مقابلے میں غریب تھے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے ہاتھ سے ان کو دو، تم اپنے ہاتھ سے دو گے تمہیں زیادہ اجر ملے گا، اور ان کا دل بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا کہ ہمارے بھائی نے ہمارا خیال کیا ہے. وہی بات صدقے کا اجر بھی ہوگا، صلہ رحمی کا اجر بھی ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنا مال اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دو. حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑا بہترین مال ملا ہے. خیبر کا جب غزوہ ہوا تو اس میں سے ان کو مال ملا، زمین ملی. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بہترین مال میرے پاس آگے کبھی بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دو، اور حضرت عمر نے اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کیا خیال ہے آج کوئی ہے ایسا دل والا کہ جو اپنی بہترین فیکٹری، جو اپنا بہترین کاروبار اللہ کے راستے میں وقف کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جس پر کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی تھی باہر سے آ رہا تھا. مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ جو تھے انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت عثمان کا قافلہ مدینے کے اندر پہنچے اور ہم اس کو خریدیں تاکہ یہ قحط کے زمانے میں لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور ہمیں بھی نفع ہو. اس کے پہنچنے سے پہلے ہی تاجروں نے حضرت عثمان کو پیشکش کرنی شروع کر دی. کسی نے کہا میں 10 گنا نفع دیتا ہوں، کسی نے کہا میں 15 گنا نفع دیتا ہوں. حضرت عثمان نے انکار کر دیا، سب کو انکار کر دیا. اور جب وہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا تو کہنے لگے یہ میں اپنے رب کے ہاتھ بیچتا ہوں جو کہ مجھے 700 گنا نفع دیتا ہے. اور اعلان کر دیا کہ جس کو ضرورت ہے وہ آئے تو یہاں سے مال لے لیں. تو یہ ہے انداز خرچ کرنے کا. اور پھر یہ حضرت عثمان نے جب یہ اتنا خرچ کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برکت دی. حضرت عثمان کی جو خرچ کرنا ہے یہ آج بھی موجود.
میں آپ کو بتانا چاہوں گی، وقت یہاں پہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن میں مختصر الفاظ میں بتا دیتی ہوں۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے بیر روما جو تھا یہ خرید کر وقف کر دیا تھا، بڑا مہنگا خریدا، 20,000 درہم میں، اور اسی بیر روما میں پانی مسلمانوں کے پاس مدینہ میں نہیں تھا، تو حضرت عثمان نے اس کو ایک یہودی سے خرید کے تو وقف کر دیا۔ اسی میں ہی کچھ کھجور کے باغات تھے، بلکہ باغات مجھے نہیں کہنا چاہیے، کھجور کے کچھ درخت ہو گئے۔ وہی کھجور کے درخت بڑھتے 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 آج ان کی تعداد 2,000 تک پہنچ چکی ہے، اور یہ جو درخت ہیں یہ آج بھی یہ باغ موجود ہے۔ بڑھتے بڑھتے ہم نے جب پچھلی دفعہ گئے تھے مدینہ تو ہم نے اس کو دیکھا۔ یہ بہت بڑا باغات کا ایک علاقہ ہے، اور حضرت عثمان کا نام آج بھی مدینہ کی میونسپلٹی میں درج ہے۔ حضرت عثمان کے نام بل آتا ہے، بجلی کا، پانی کا، اور اس باغ کو اب ایک کمیٹی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہوا ہے، اور انہوں نے طے کیا ہے کہ اس کی آمدنی سے وہ ایک ہوٹل بنائیں گے مدینہ میں، اور وہ ہوٹل اب تک بن بھی چکا ہوگا۔ میں نے یہ واقعہ آج سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے پڑھا تھا، تو اب تک وہ ہوٹل بن چکا ہوگا، اور اس ہوٹل کی آمدنی سے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم غرباء کی مدد کریں گے، طلباء کی مدد کریں گے، کچھ انہوں نے مدیں مقرر کر دی تھی، اور یہ معاملہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ برکتیں ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ حضرت عثمان کا نام آج بھی میں نے آپ کو بتایا مدینہ میونسپلٹی میں درج ہے، ان کے نام کا بجلی کا بل آتا ہے، ان کے نام کا پانی کا بل آتا ہے، ان کے نام کے ساتھ یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اور یہ ان کا صدقہ جاریہ آج بھی موجود ہے۔ اور آگے سے یہ ہوٹل بنانے کے بعد یہ میرا خیال ہے معاملہ آگے بہت تک جائے گا، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا صدقہ کرنے کی توفیق دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر ٹھنڈی کرتا رہے۔ ہے کوئی ایسا دل والا جو کہ ان لوگوں کی طرح اپنا مال اللہ کے راستے میں، بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اللہ سے وہ تجارت کر لے؟ اگلا باب ہے اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیجیے، اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے، انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھنے کا بیان۔ یعنی ایک آدمی پر اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی باشعور اولاد کو اور اپنے تمام ماتحتوں ملازموں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دے، اور انہیں اللہ کے احکامات کی مخالفت سے روکے، اور اگر وہ مخالفت کریں تو انہیں سزا دے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے انہیں باز رکھے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں جی بس اب ہمیں یہ اختیار مل گیا، اختیار ذمہ داریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اللہ کے حکم کا پابند کریں اور انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکیں، اور اگر وہ نہ رکیں سزا دے کے بھی روکیں، سختی کر کے بھی روکیں۔ قال اللہ تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی ڈٹ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ایک شخص کی ذمہ داری ہے، جن گھر والوں کا وہ حکمران ہے، جن گھر والوں پر وہ قوام ہے، ان کو دوزخ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مرد اپنی اس ذمہ داری سے آگاہ نہیں ہے۔ مرد نے صرف یہی ذمہ داری سمجھ لی ہے میں مال کما لوں اور بچوں کو کھلا دوں، انہیں وہ دنیا کی آسائشیں میسر کر دیتا ہے، اے سی بھی گھر میں لگ جاتے ہیں،
کھانے بھی بہترین سے بہترین آ جاتے ہیں، فرنیچر بھی شاندار آ جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو دین سکھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، انہیں نماز کا حکم دینے کا اہتمام نہیں ہوتا، انہیں مساجد میں لے کے جانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قوام کی ذمہ داری صرف دنیا کی حد تک نہیں لگائی بلکہ آخرت کی حد تک لگائی ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ حدیث نمبر 300، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین ہیں اور یہ آپ کو بڑے محبوب تھے، لیکن انہی حضرت حسن نے اپنے منہ میں ایک صدقے کی کھجور ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور انہیں نصیحت کی کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صدقہ حرام کر دیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کھجور نکال کے تھوک دی۔ آپ نے انہیں روک دیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے۔ تو یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اولاد میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے، اپنی زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، سب سے پہلے نمبر پر طاقت سے روکو، جیسے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ان کے زبان سے وہ نکال دیا۔ اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے پھر ایمان باقی ہی نہیں رہو۔ صحیح؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کر دیا تھا تو اس کی کئی حکمتیں تھیں۔ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہترین رزق عطا فرمایا تھا، اور وہ رزق کون سا تھا؟ مال غنیمت۔ دشمن پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال ملے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر صدقہ حرام کر دیا تھا۔ ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ یہ سارا مال تو خود کھا گئے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کو تو بڑی خوشی سے دے دیتے، لیکن بعد والے لوگ کیا کہتے کہ جی سارا مال تو خود ہی کھا گئے تھے، جیسے آج ہم اپنی حکومتوں کو ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں، سارا لوٹ کے خود ہی کھا گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی باعزت روزی دی۔ ویسے بھی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزی نہیں دینا چاہتے تھے کہ آپ کا ہاتھ یہ ہو، لوگ آپ کو صدقہ آپ کے دیں، آپ یوں ہاتھ رکھیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا تھا، اللہ نے آپ کو لینے والا نہیں بنایا تھا۔ دوسری بات میں نے آپ کو کہی، وہ خوشی میں تو کر لیتے، عقیدت میں کر لیتے، لیکن بعد میں کیا کہتے کہ سارا انہی کے خاندان نے کھا لیا ہے۔ اور تیسری نقصان یہ ہوتا کہ اس دور کے جو باقی محتاج تھے وہ پھر بیچارے محتاج ہی رہتے، انہیں تو کوئی بھی نہ دیتا، کیونکہ ہر شخص اللہ کے رسول کو صدقہ دینا پسند کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ محتاج باقی رہ جاتے۔ تو یہ بہت بڑی حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے بچا لیا۔ حدیث نمبر 301، حضرت عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ یعنی حضرت ام سلمہ کے بیٹے سے روایت ہے، میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت ام سلمہ جو تھیں اپنے 4 بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں۔ انہی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر لوں، تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں 2 ثواب ہوگا۔ تو یہ انہی کی حدیث ہے کہ میں بچہ تھا اور اللہ کے رسول کے گھر زیر پرورش تھا، میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا تو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، اور اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے بچے آپ پہ عقل آ جائے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ ہے جی ابھی خود ہی عقل آ جائے گی، خود کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے اور بچپن سے ہی سکھانا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن
ابو سلمہ کو 3 باتیں بتائیں. پہلی بات یہ کہی اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دوسری بات یہ کہی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور تیسری بات یہ کہی اپنے قریب سے کھاؤ. آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر سے بوٹی نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بادام پکڑ لیا وہ کھانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. جب تمہارے حصے میں وہ بادام آ جائے تو تب خود بخود ہی کھا لو گے. یہ کھانے کے آداب آپ نے ان کو سکھائے. تو موقع پر ہی بچوں کو نصیحت کی جائے کیونکہ اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور چھوٹے ہونے سے تربیت کریں، بچپن سے تربیت کریں. حدیث نمبر 303. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس پر انہیں سزا دو، اور اس کے درمیان بستروں میں تفریق کر دو. تو یہ ہے بچوں کی تربیت کا انداز. 7 سال کے بچے ہوں نماز کی تلقین کرو، 10 سال کے ہوں تو سختی بھی کرو، تھوڑا سا ٹھوکنا بھی پڑے تو ٹھوکو بھی. اب کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پہ نماز تو فرض نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ جب بچے پہ ایک دم سے نماز فرض ہوگی اور آپ اسے حکم شاہی سنا دیں گے جی کل سے تمہاری ساری فرض نمازیں تمہیں ادا کرنی ہیں، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو اس کو پہلے عادی بنائیں، اس کو بالغ ہونے سے بھی 2 سال پہلے وہ عادی ہو چکا ہو نماز کا. اسی طرح بچوں کو روزے کا عادی بنائیں. حدیث میں آتا ہے، یہ حضرت ربیش بنت معوذ کی حدیث ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچے ہمیں تنگ کرتے تو ہم انہیں کھلونے پکڑا دیتے تھے، روئی کے کھلونے پکڑا دیتے تھے. تو بچوں کو بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کل کو آپ ایک بچی بالغ ہوتی ہے جی 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں، آپ اسے حکم سنا دیتی ہیں جی کل سے تمہاری ساری نمازیں بھی لازماً پوری ہونی چاہیے، سارے روزے بھی پورے ہونے چاہیے. ارے بھی انہیں پہلے سے عادت ڈالو، انہیں پہلے سے عادت ڈالو تاکہ ان کے لیے وہ ایک مشکل نہ بن جائے. تو 7 سال کے ہوں تو نماز کی تلقین کرو. بلکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرے اسے سب سے پہلی بات کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ. حالانکہ بچہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں جانتا ہوتا، لیکن یہ بچے کی تربیت کرنی ہے. اور پھر 7 سال کے ہوں نماز کی تلقین کرو، 10 سال کے ہو جائیں سختی سے نماز پڑھواؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو. کیونکہ 10 سال کے بعد یہ جو جنسی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یہ تحریکات شروع ہو جاتی ہیں. تو 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بستر علیحدہ ہو جانے چاہیے. کیا مطلب؟ لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لڑکا اور لڑکا بھی اکٹھے نہ سوئیں، علیحدہ بستر کر دو. آپ کہہ سکتی ہیں جی ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی. ارے بھی آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو پھر ایک اور کام کر لیں. ایک ہی پلنگ پر 4 بچے سو رہے ہیں، چاروں بچوں کی چادریں علیحدہ ہونی چاہیے. ایک چادر میں 2 بچے نہ سوئیں، 4 چادریں علیحدہ رکھیں، 4 رضائیاں رکھیں. بڑی رضائی کی بجائے چھوٹی رضائیاں بنا لیں اور چاروں کی رضائیاں علیحدہ ہوں ہر ایک. کیونکہ جسم جب جسم سے ملتا ہے یہ جنسی تحریک پیدا ہوتی ہے. تو یہ شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں. مرد لڑکا اور لڑکا بھی آپس میں نہ سوئیں، لڑکی اور بہنیں 2 بہنیں بھی آپس میں نہ سوئیں، اور بہن بھائی بھی آپس میں نہ سوئیں، ان کے بستر علیحدہ کرتے ہیں. ایک بات اور مجھے آپ سے بتانی ہے کہ یہ جو ہے نماز اب بچے کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، آپ ان کو سختی بھی کریں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ادب کا کوڑا جو ہے کبھی بھی بچوں سے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ان کے سامنے کوڑا لٹکا ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے اوپر سختی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سختی بڑی حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. بچوں کو بعض اوقات سزا بھی دینی پڑتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. انہیں بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں، اور جب بچے بعض اوقات سمجھانے کے بعد بھی آپ نے محنت کی، کوشش کی، ماؤں کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہوتا ہے کہ مائیں 10 دفعہ سمجھاتی ہیں، سختی کرنی پڑے سختی کریں، لیکن وحشیانہ طریقے پر نہیں. خاص طور پر انہیں چہرے پہ کبھی بھی نہ ماریں. بچوں کو ایسی جگہ ماریں جہاں پہ ان کا گوشت زیادہ ہو، اور پھر وہی بات مار نہ ماریں جس کے ساتھ نشان پڑ جائیں، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی. اور یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ زیادہ مارتے ہیں ان کے بچے باقی ہو جاتے ہیں. ہمارا اگلا باب ہے
حق الجاری والوصیت بہی، پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو، مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو، قریبی ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، دور کے ہمسائے کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور پہلو کے ہمسائے کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور مسافر کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ اب یہ بات چونکہ پڑوسی سے تعلق رکھتا ہے تو قریبی پڑوسی کے ساتھ بھی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ میں ان تینوں کی تشریح کر دوں۔ ایک تو پڑوسی ہے جو بالکل ہی آپ کے ساتھ کا ہے، یہ تو ہو گیا قریبی پڑوسی، اور ایک پڑوسی ہے جو 20 گھر چھوڑ کے ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ دور کا پڑوسی ہے، اور ایک ہے پہلو کا ساتھی۔ پہلو کے ساتھی سے مراد یہ ہے آپ کلاس میں بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ ایک پہلو میں آپ کے کلاس فیلو بیٹھی ہے، تو روز نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتی، آج ہی بیٹھ گئی تھی، یا بس پہ آپ آ رہی ہیں، بس پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، ہوائی جہاز پہ آپ آ رہے ہیں، کوئی ایک شخص ہے جو 2 گھنٹوں کے لیے آپ کا ساتھی بنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بنا اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، اور پڑوسی جو کہ مدتوں سے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا تو حق ہے ہی ہے، اور مسافر کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ حدیث نمبر 315 حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ ہمسایہ ماں جایا، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، رشتہ دار تو دور رہتے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہو ہمسائے پہلے پہنچتے ہیں، رشتہ دار تو آپ کو بتاؤ انہوں نے دور سے آنا ہے تو تب بھی پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے بہت زیادہ حق رکھے ہیں۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمسائے کے حق میں اچھے سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید حضرت جبریل ہمسائے کو وراثت میں بھی شریک کر دیں گے، یعنی جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو وراثت میں شریک ہوتے ہیں تو وہ انہیں وراثت میں بھی شریک کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کس قسم کی نیکی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اپنے شوربے میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسائے کو تحفہ بیچ دیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اس نیکی کو حقیر نہ سمجھے کہ وہ اپنے پڑوسی کو بکری کے پائے دے۔ پائے ہم کو انہیں گوشت سے ذرا کمتر ہی سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنی ہمسائی کو بکری کے کھر دیتی ہے تحفے میں تو وہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، وہ دے دے، اگر وہ یہی دے سکتی ہے، اور اگر اس سے بہتر دے سکتی ہے تو بہتر دے۔ تو ہمسایوں کو تحفے تحائف دیے جائیں، ہمسایوں کے ساتھ نیکی کی جائے، ہمسایوں کو تکلیف نہ دی جائے، ہمسایوں کو تنگ نہ کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ جو خیر آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، اور بلکہ ہمسایوں کے ساتھ غریب آپ کے ہمسائے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ ان کے سامنے خوب پھل ول لے کے اپنے گھر میں جائیں، وہ بچے بیچارے اپنے گھر والوں کو ماں باپ کو تنگ کریں گے کہ جی ہم نے بھی یہ کھانے ہیں، اور یہ بیچارے غریب ماں باپ دے نہیں سکیں گے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا کہ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر ایسا کرو، اپنے کھانے کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ تمہارے کھانے کی خوشبو آئے گی، گوشت پک رہا ہے، ہمسایوں کے گھر میں خوشبو جا رہی ہے، تم ایسا کرو اسی کھانے میں سے کچھ ان کو دے دو تاکہ
جو جس خوشبو کے ساتھ تم نے انہیں تنگ کیا ہے وہ بھی اس میں سے تھوڑا سا کھا لیں، اور اگر شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کے گھر وہ بھجوا دو۔ حدیث نمبر 307 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ 3 دفعہ آپ نے قسم کھائی۔ تو پوچھا گیا وہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب جس شخص کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں۔ ایمان والا اگر ہوتا تو اس کا پڑوسی اس سے فیض پا رہا ہوتا، اس سے تکلیف نہ پا رہا ہوتا۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک حدیث ضرور بتانا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت بہت نماز پڑھتی ہے، بہت نفل پڑھتی ہے، بہت صدقہ کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ جو ایک اور عورت ہے جو فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، تھوڑا ہی صدقہ کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ دونوں معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب پہلی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا لا خیر فیہ، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، دوزخ میں جائے گی۔ ذرا غور کر لیجیے، سوچ لیجیے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہ، حالانکہ بہت نمازیں پڑھ رہی ہے، بہت روزے رکھ رہی ہے، بہت صدقے کر رہی ہے، لیکن پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں، دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، کیا اللہ کو اس کی نمازیں اور اس کے صدقے اور اس کے روزے پسند نہیں آئے؟ اصل بات ہے اللہ کو وہ پسند تو آئے، لیکن وہ جو پڑوسیوں کو اس نے تکلیف دی اس پڑوسی کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری عورت جو کہ پورے نماز پڑھتی ہے، پورے روزے رکھتی ہے، پوری صدقہ کرتی ہے، لیکن پڑوسی خوش ہیں، وہ اپنے سارے پیپرز میں پاس ہو گئی، وہ نمازوں میں بھی، روزوں میں بھی، صدقے میں بھی، اور پڑوسی کے پیپر میں بھی پاس ہو گئی، وہ جنت میں جائے گی۔ تو آپ یہ باتیں یاد رکھیے، ہم بعض اوقات ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے، جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ انسان کو اپنے ہمسایوں کا اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمسائے کے گھر میں کچھ کھانے کو تھا کہ نہیں، اگر میں نے پیٹ بھر لیا تو اس کا بھی پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ تو وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ اور یہ والی حدیث اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور اللہ کی رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت جس کی بد زبانی سے پڑوسی تنگ تھے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ دوزخ میں جائے گی۔ کس وجہ سے؟ پڑوسی کے حق نہ دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو تکلیف دینے کی وجہ سے انسان اپنے ایمان، اپنی جنت سے محروم ہو جائے۔ حدیث نمبر 308 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 310 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے نیکی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ 3 باتیں اللہ کے رسول نے بتائیں اور ان کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ اگر تو اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اگر آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں۔ بڑی سیدھی سی بات۔
دوسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر مہمان کی عزت نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے اسے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے نیکی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، تالا لگا لے زبان کو، کیونکہ بعض اوقات زبان ہی کے ساتھ انسان ایسا گناہ کر لیتا ہے، ایسی خرابی کر لیتا ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ وہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر جب ہم یہ عمل کر لیں تو اللہ ان کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یہاں ہمارا سننا قبول فرما، ہمارا یہاں پہ دماغ لگانا قبول فرما، ہمارا سمجھنا قبول فرما، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے مطابق ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارا کام ہے نیت کرنا، تیرا کام ہے ہمارا ہاتھ پکڑ لینا۔ اللہ ہمارا ہاتھ نیکی کے کام میں ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم